الگ الگ ہے لیکن دونوں آیات ہی بے انتہا اہم ہیں۔ پہلی آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، کوئی جبر نہیں رکھا، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ہم اس کی وضاحت کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 256، 256۔ لا نہیں، اکراہ کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے، فی الدین دین میں، قد تحقیق یقیناً، تبینہ واضح ہو چکا ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، یقیناً واضح ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ فا چنانچہ من جو کوئی یکفر وہ کفر کرتا ہے، بالطاغوتی باطل معبود کا، ویؤمن اور وہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ تعالی پر، فقد تو یقیناً تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروتی ایک کڑا، الوثقا مضبوط۔ چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، لا نہیں، انفصامہ نہیں ٹوٹتا، لہا اس کے لیے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنی صفات کو بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آیت کا اگر مفہوم ہم مکمل دیکھیں تو اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کے اوپر زبردستی جبر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی انسان کو عقل، فہم اور ارادہ، یہ تمام اختیارات دیے گئے ہیں، وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے یا باطل کو قبول کرتا ہے۔ یہ روز روشن کی طرح دونوں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ اسلام کا پیغام دلیل، فہم اور محبت کے ذریعے پہنچایا جائے گا، نہ کہ تلوار یا زور زبردستی کے ذریعے۔ لا لائے نفی جنس، اکراہ اس کا اسم لائے نفی جنس، کیوں؟ کیونکہ لا کو دیکھنے کے بعد جب ہم نے اسم کی طرف توجہ دی تو یہ کیا نکلا؟ یہ ایک تو منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، لہٰذا یہ تمام جو صفتیں ہیں یہ لائے نفی جنس کے اسم کی ہیں۔ تو یہ لائے نفی جنس کا اسم بتاتا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کسی کو زبردستی کسی کام پہ مجبور کریں، یعنی کہ جس سے وہ کراہت کر رہا ہو، یہ اس میننگ میں آتا ہے، سخت ناپسندیدگی۔ اور یہ الکرہ اس کا جو ہے نا مصدر، وہ ایسی مشقت کو ظاہر کرتا ہے جو انسان خود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کو باہر سے کوئی پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبردستی مسلط کی جا رہی ہوتی ہے، وہ خود اس میں کوئی اس کا مرضی، اس کی منشا نہیں ہوتی۔ ہمارے اوپر مشقتیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک تو ہم خود اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اس میں ول ہوتی ہے، ہمارا اس میں شوق ہوتا ہے، اور مشقت جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو اپنی پسندیدگی سے کر رہے ہیں، اور یا پھر ہم خواہ ہمیں وہ ناپسند ہے لیکن ہماری شریعت اس کا حکم دے رہی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے جہاد ہے، ہم اس کو پسند نہ بھی کریں تب بھی شریعت کا حکم ہے، وہ مشقت ہے ہمارے لیے۔ اور ایسی چیز اگر پسند ہو جائے اور شرن مکروہ ہو، جیسے راگ رنگ کی محفلیں ہوں یا اس طرح کی کوئی محفلیں ہوں، تو ہم اس کو اگر اختیار کریں تو وہ شرعی طور پر مکروہ کہلائی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی قسم کا کوئی کراہت، کوئی زبردستی، کوئی کسی کے اوپر فیصلہ مسلط اپنا نہیں کر سکتا۔ کس معاملے میں؟ فی الدین، دین میں۔ فی حرف جارہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا، اور اسم کو مجرور کرے گا یہ، کیونکہ یہ عامل ہے۔ حرف جار عمل کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اور پھر مرکب جاری کا پیٹرن اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مرکب جاری جو ہوگا یہ خبر بن جائے گی لا نفی جنس کی۔ یہ جملہ اسمیہ کا ہی یہ حصہ ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق اگر ہم ٹوٹل طور پر دیکھیں نا، تو
जुमला फेलिया में किसी काम करने को कहा जा रहा होगा जबरदस्ती, या किसी भी तरीके से आपको काम का मफहूम मिल रहा है। जबकि जुमला इस्मिया जो है ना, उसमें ऐसी एक बात हो रही है जिसमें फिल वक्त कोई काम नहीं पाया जा रहा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अल्लाह बहुत सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, अब इसमें कोई काम तो नहीं है ना। लेकिन चूंकि अल्लाह के बारे में कोई खबर दी जा रही है, लिहाजा इस तरह का जुमला जुमला इस्मिया बनता है, जिसमें मुब्तदा यानी जो काम करने वाला है ना, उसके बारे में कोई खबर दी जा रही हो, इसमें काम नहीं आपको मिलेगा। ठीक है। और जो जुमला फेलिया होता है, वो इन दोनों का डिफरेंस ही असल में इसलिए रखा गया है कि जुमला इस्मिया की पहचान आपको हो कि अब आगे जुमले में आपको कोई काम करने का हुक्म नहीं है, कोई काम नहीं पाया जाएगा, बल्कि सिंपल जो मुब्तदा है उसके बारे में कोई बात बताई जाएगी। जबकि जुमला फेलिया अगर शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को सबको समझ आ जानी चाहिए कि अब इसमें कोई काम होगा, काम किया जा रहा है, काम पिछले जमाने में हुआ है, काम आगे आने वाले वक्त में होगा, काम का हुक्म भी दिया जाएगा या काम से मना भी किया जाएगा। तो इसलिए ये दो डिफरेंस टाइप्स हैं जिससे हम अच्छी तरह पहचान लें कि जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया अलग अलग क्यों हैं, एक ही जुमले को हम एक तरह प्रोनाउंस क्यों नहीं कर सकते। कद यकीनन तहकीक, हरफ तहकीक कहते हैं इसको, माजी के साथ ये हमेशा आता है। और कद जो है माजी करीब के साथ आता है। ठीक है। कद आगे, अब ये चूंकि तबय्यना फेल माजी का आ रहा है, तो हम इसको फेल माजी करीब भी कह सकते हैं। फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। बेशक आप इसके ऊपर ताज है ना, अलामत मुजारे देख तो रहे हैं, लेकिन ये ता इजाफी है। आप आगे तीन जबर देखकर अंदाजा कर सकते हैं, यानी चार जबर आ गए इसमें, कि ये फेल माजी का है। अगर ये फेल मुजारा होता तो ये तीन या चार जबर के साथ नहीं आ सकता था। तबय्यना वाजा हो चुकी है, बा या नून रूट वर्ड है इसका। और रुशदु फेल के बाद चूंकि मरफू इसम आया, मारफा भी है मरफू भी है, तो कोई भी मरफू इसम जो फेल के बाद आए वो उसका फाइल होता है। राशीन दाल इसका रूट वर्ड आ गया। असल में हमने देखा कि कद हरफ तहकीक है। ठीक है। यानी कि अब तहकीक किसको कहते हैं, वजाहत हो चुकी है इस बात की, ये बात हक है, इस बात में कोई शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है, बेशक के मायने में भी आता है ये। और तबय्यना जो माजी का फेल है, उसका मायने है जाहिर हो जाना, बा या नून रूट वर्ड से ना, वाजा हो जाना, इतना वाजा हो जाना कि हर कोई पहचान ले, वजाहत इतनी ज्यादा हो कि किसी के लिए भी कोई ऐसा मामला ना रहे कि कोई शक शुबे की गुंजाइश रह गए। वैसे भी हमने देखा है कि बा या नून रूट वर्ड के साथ अल्लाह की निशानियों के तौर पे भी उसको इस लफ्ज को लाया जाता है। और रुश्द हदायत, राह याबी यानी कामयाबी का कोई रास्ता, सलाहियत के मायनों में भी कुरान पाक में इसको इस्तेमाल किया गया है। और पुख्ता हदायत, मिन अल गय्यी, मिन हरफे जार है, अल गय्यी मजरूर है, गाइन वाव गाइन वाव या इसका रूट वर्ड है। और हम जब इसको देखें कि ये क्या है, तो ये गुमराही है, बदराही, जलालत, ऐसी चीज के जो आपको गुमराह कर दे, रास्ता सीधा नहीं है। लेकिन अब आयत में हमने क्या बताया गया है कि हदायत तो गुमराही से बिल्कुल अलहदा और वाज़ेह है, इन दोनों को हर कोई पहचान सकता है, इतनी वाज़ेह है। तो ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया इसने। अगर ये मुरक्कब जारी बन चुका है, तो फिर ये फेल के मुतालिक बात हो जाएगी कि देखिए ना, साफ वाजे हो चुकी है गुमराही से क्या चीज, हदायत। फाइल जो है वो बता रहा है कि अब ये मिनल गई जो है मुरक्कब जारी का पैटर्न बन के मुतालिक फेल तबय्यना के हो जाएगा। यहां से यहां तक फिर ये एक पूरा जुमला बन गया है। फा चुनाचे, मन जो कोई, अब यहाँ पे फा हरफे अतफ है, और मन यहाँ पे शर्तिया है और जाजमा है। मन शर्तिया जाजमा की पहचान क्या होगी कि उसके बाद मुजारी जो आएगा मजजूम होगा, अगर अफआले अरबा में से होगा। अगर ये अफआले खमसा में से होगा, तो इसका नूने एराबी ड्रॉप हो चुका होगा। चूंकि यकफुर यहाँ पे जो हमारे पास फेल आया है, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा आया है, तो ये मजजूम हमें नजर आ रहा है।
را کے اوپر جو آپ یہ جزم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ افعال اربع ہے، یکفر، اکفر، نکفر، تکفر، یہ چاروں میں سے کوئی بھی صیغہ ہوتا تو مضارع کی مجزوم ہونا ظاہر ہو جاتا۔ کا، فا، را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اچھی طرح ہم جانتے ہیں کسی چیز کا انکار کر دینا، ہر یعنی وہ چیز جس میں آپ کو فرق معلوم ہے کہ یہ حق ہے پھر اس کا انکار کر۔ بالطاغوتی، باطل معبود کا، بھی حرف جارہ ہے، الطاغوتی مجرور ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی حرف جار اور یہ اسم مل کر مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیں گے جو یکفر فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فاعل آیا نہیں ہے فعل میں نا، تو اندر کی ضمیر کو ہی فاعل بنا لیں گے۔ چنانچہ جو کوئی کفر کرے باطل معبود کا، اگر ہم یہ دیکھیں باطل معبود کا، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرکب جاری بننے کے بعد بھی مفعول کی طرح ہمیں شو ہو رہا ہے، باطل معبود کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی حرف جار زائدہ ہے، مرکب جاری کا پیٹرن اس نے بنا لیا، لیکن بھی حرف جار زائدہ ہمیں کیوں محسوس ہوا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باطل معبود کا، اچھا الطاغوت، الطاغوتی، الطاغوتی، یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، زبر لے گا نہیں، اور بھی حرف جار کے ساتھ مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا ضرور۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کل بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ مرکب جاری کا پیٹرن بنایا کیوں جاتا ہے جملے میں، تاکہ کوئی حرف ایسا نہ رہے کہ جو جملے میں صحیح استعمال نہ ہو سکے، اور اس کو اس کی صحیح جگہ دینے کے لیے پھر ہم اس کو مرکب جاری کا پیٹرن بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَيُؤْمِن، اور وہ ایمان لاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی واو حرف عطف کے بعد جو یؤمن آپ دیکھ رہے ہیں مجزوم، وہ اسی منشرتیہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ابھی واو عطفی جملے کو جوڑ رہا ہے نا، جملے کا آپس میں تعلق موجود ہے۔ یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ۔ امن ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کی ایسی کیفیت کہ جس کے سوار ہونے کے بعد دل مطمئن ہو جائے، دل میں کوئی کھٹکا نہ رہے، کوئی ایسی چیز نہ رہے، کجی نہ باقی رہ جائے۔ اور طاغوت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان، حق سے روکنے والے بت، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، معبود، باطل، سرکش، سخت طاغی، مفسد، یہ سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہر وہ طاقت جو غیر اللہ کی عبادت کے اوپر اکسا دے، انسان کو غافل کر دے، اس کو اپنے اصلی راستے سے، اور باطل معبود جو ہیں وہ ان کا راستہ دکھائے۔ باللہ، بھی حرف جار اللہ ہی مجرور ہو گیا، اور اللہ ہی مجرور اسم ہو کر حرف جار مجرور مل کر مرکب جاری بن گئے، متعلق بن جائے گا فا حرف عطف، اور یہاں پہ جواب شرط بھی ہے، کس کا؟ اس من شرطیہ کا، من شرطیہ کا یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے کہ چنانچہ جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو یہاں پہ پھر جواب آئے گا، جواب کو ہم جزائیہ جملہ بھی کہتے ہیں، جو جواب بھی شرط ہوتا ہے نا، جزائیہ جملہ بھی کہلاتا ہے، دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ قد حرف تحقیق ہمیشہ کی طرح، اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ فعل ماضی آئے گا، فعل ماضی آئے گا، اور قریب آئے گا، فعل ماضی قریب۔ استمسکا، اس نے تھام لیا، میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حمزہ سین تا اس میں اضافی آئے ہیں۔ اب آپ نے حمزہ دیکھ کے اس کو مضارع کیوں نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ کو سارے زبر نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فعل ماضی ہی ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، باہر ہوگا تو مرفوع اسم ہوگا، اندر ہوگا تو پھر اس کی ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ استمسکا، اس نے تھام لیا، بالعروہ، بالعروتی، اچھا یہ مونس آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب مونس بولتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ بھی حرف جار ہے، العروتی مجرور ہو گیا، مرکب جاری کا پیٹرن بنا، لیکن اس سے پہلے ہم العروتی الوثقی، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مرکب توصیفی، کیوں؟ کیونکہ کڑا،
موصوف बनने کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی کہ ایک ایسا اسم ہے جس کی ضرورت ہے اس کی صفت کو شو کرنے کے لیے۔ صفت کیا ہے؟ وہ مضبوط ہے۔ تو یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کوئی بھی صفت ہو موصوف کے بغیر کبھی بھی وہ مرکب توصیفی کا پیٹرن نہیں بنا سکتی۔ ہمیں ضروری ہوگا کہ کوئی نہ کوئی موصوف ہو، اور مبتدا موصوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھی حرف جار کی وجہ سے اب یہ مرکب توصیفی مرکب جاری میں تبدیل ہو گیا، اور کیا ہوا؟ فعل کے متعلق ہو گیا۔ اب ہم نے چونکہ مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے نا، تو یہ مرکب ناقص کسی بھی بات کو پوری طرح نہیں سمجھا سکتا، لازمی طور پہ اس کو کبھی جملے کا کوئی نہ کوئی حصہ بننا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حرف جار کی وجہ سے یہ بن گیا مرکب جاری، اور پھر جملے میں یہ متعلق ہو کے جملے کا حصہ بن گیا۔ لا نہیں، انفصامہ نہیں، ٹوٹنا۔ اگر ہم دیکھیں لا اور اس کے بعد والے اسم کو دیکھیں تو یہ لا ہے اور یہ لائے نفی جنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لائے نفی جنس کے بعد ایک تو اسم آتا ہے، دوسرا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، واحد ہوگا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نکرہ بھی ہے۔ تو نہیں ٹوٹنا، اس کا مطلب ہے کوئی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ لہا، اس کے لیے، یعنی جس سے کبھی بھی نہیں ٹوٹنا، کبھی بھی نہیں ٹوٹنا۔ لام لامے جارا ہے اور ہا اس کے ساتھ مونس کی جو ضمیر آئی ہے نا وہ کڑے کی وجہ سے آئی ہے، کڑا کبھی نہیں ٹوٹنا، تو اس وجہ سے مونس کی ضمیر لائی گئی ہے۔ یہ مرکب جاری بن گیا، خبر کے متعلق بھی ہو جائے گا، یعنی اس کی خبر بن جائے گا، اسم خبر لائے نفی جنس بن جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا، اس پیٹرن کو جب ہم اچھی طرح دیکھیں گے تو ہم نے ایک چیز کو ضرور سمجھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کا ہی ایک طرح خبر، اور جو بھی اسم ایسا ہو کہ وہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنائے، وہ جملہ اسمیہ کے پیٹرن میں ہی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، پورا مکمل جملہ ہو گیا، جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک خبر تو دی جا رہی ہے، بات تو بتائی جا رہی ہے جو بہت اہم ہے، لیکن اس میں کام کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے نا، لہٰذا اس طرح کا جملہ اسمیہ کے پیٹرن سے بنتا ہے۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی عامل آ جائیں، جیسے یہ لا آ گیا، لائے نفی جنس آ گیا، تو بس یہ اپنا کام کر لیتا ہے جو لائے نفی جنس کا کام ہو، اس میں خبر ہوتی ہے مگر کام نہیں ہوتا۔ واو حرف عطف، اللہ مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس شروع ہوگا، تو یہ جملہ اسمیہ کے پیٹرن میں مبتدا بنے گا۔ مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملہ شروع ہو، اسم، اگر کسی اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہو اور وہ مرفوع ہو، معرفہ ہو، زیادہ تر معرفہ ہو، تو پھر وہ کہلائے گا مبتدا۔ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے نا، بات کی بات اسی کے بارے میں کہی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے پورا جملہ اسمیہ بناتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اگر اللہ مبتدا بن رہا ہے تو اس کی خبر کیا ہے؟ سمیع علیم، یہ اللہ کی دو صفات جو ہیں یہ اس کی خبر بن کر آ رہی ہیں۔ ہم کیسے کریں گے؟ خبر 1 اور خبر 2۔ کیوں ہم ان دونوں کو ایک خبر نہیں بنا رہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دو صفات کبھی بھی خبر نہیں بنتی، کبھی بھی کوئی جملے کا پراپر حصہ نہیں بنیں گی جب تک کہ صفت موصوف نہ ہو۔ اور مبتدا ان کا موصوف کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ہمیں بات پوری مل گئی تو ہم مرکب ناقص کیوں بنائیں؟ ہم پورا جملہ اسمیہ بنائیں گے جو اللہ مبتدا کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اور ایک پورا جملہ پوری ایک واضح میننگ کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم جملے کو، اچھا جن لوگوں کو کچھ سمجھ کم بھی آ رہا ہے نا، نہیں بھی آ رہا، پھر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آ جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، اس آیت میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پہ جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے۔ اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام کے لیول پہ ہے، لیکن اس
کا یہ غلط مطلب ہم نے نہیں نکال لینا کہ نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہوگی۔ یعنی نظام باطل ظلم پر مبنی ہے، یہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے درمیان حجاب اور آڑ بناتے ہیں، لہذا نظام باطل کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اگر طاقت موجود نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کل کے حالات سے آپ کو بہت اچھی طرح بہت ہی واضح ہو رہی ہوگی آیت۔ لیکن جس مسلمان کا دل باطل نظام کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہوگا تو اس کے دل میں پھر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، طاقت اور جبر نظام باطل کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہ بنایا جائے، یہ اصل میں اس آیت کا مفہوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قد تبین الرشد، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، من الغی، کس سے؟ گمراہی سے۔ جتنی بھی کنجیاں ہیں اللہ کے پاس ہیں، اور جتنی کجیاں ہیں غلط راستے، وہ شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ صراط مستقیم کو ان سے بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، دیکھیں اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم قرار دے دیا نا، کہ ہدایت واضح ہو گئی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو جو کوئی انکار کرے گا طاغوت، سب سے پہلے کیا آیا ہے کہ آپ نے طاغوت کا باطل معبودوں کا انکار کرنا ہے، پھر ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ پہلے ضروری کیا ہے، اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ ہر وہ یعنی کہ طاغوت کا انکار کیوں ضروری ہے؟ جیسے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ میں پہلے الہ کی نفی ہے، دیکھا ہے نا ہم نے، لا الہ، لا نفی جنس کے اسم نے الہ کی تردید کی ہے، یعنی کہ کوئی معبود نہیں، پھر اللہ کا اثبات آتا ہے نا کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ تو طاغوت طاغین یا طغی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سرکش ہے، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت ہے، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا وہ بھی طاغوت ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت بننے والے سارے ارادے طاغوت ہیں، خواہ وہ کتنے ہی خوبصورت ہوں، آپ کو کتنے ہی خوشنما بنا کے دکھائے جا رہے ہوں، اس میں آپ کو کتنی ہی دل فریبیاں یا کتنی ہی ترقی کے راستے دکھائے جا رہے ہوں، اگر ان کا راستہ طاغوت کی طرف جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے گمراہی ہے، غیر اللہ کی طرف جائے گا تو گمراہی ہے۔ عدلیہ کے نام سے جو ہے، اگر کوئی بھی ادارہ ہو، اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، بندوں کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کرے گا، وہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی منصب غلط استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام بالا کرنے کے بجائے طاغوت کے اشاروں پہ چلے گا، وہ بھی جو ہے وہ غلط رستے پہ ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی اللہ کی حدود بندی سے تجاوز کر جائے گا کسی بھی معاملے میں تو وہ طاغوت ہے۔ ہم اگر نماز کے وقت موبائل میں مصروف ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ اس ٹائم پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ابھی دل نہیں کر رہا، ہم بڑے مصروف ہیں موبائل میں، تو وہ موبائل بھی ہمارا طاغوت ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی محبت میں اس حد تک نشے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم حرام کاموں کے اوپر اپنے آپ کو زاہد مذکر کر لیں گے، منا لیں گے اپنے آپ کو، اپنی نفس کو، تو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے طاغوت بن گئی۔ یعنی سرکشی کوئی بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ کے ساتھ اس کا تصادم ہے تو پھر وہ آپ کا طاغوت ہے۔ طاغوت سے زاہد دوستی، مذکر اللہ کے اوپر ایمان، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ مائک میوٹ کر دیجئے۔ اور جس شخص نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اگر جس نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کر دی اور اللہ کے اوپر پختہ ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ یہ کڑا کیا ہے؟ اب یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر کوئی شخص، مائک میوٹ کیجئے پلیز، اگر کوئی شخص کسی سمندری جہاز کے تختے سے سمندر میں گر جائے، اس کو تیرنا بھی نہ آتا ہو، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہو بری طریقے سے، اور پھر اس کو جہاز کا لنگر یا کوئی لوہے کا کوئی کنڈا ایسا مل جائے کہ جو اس کی جان کو فوراً بچا لے، تو وہ کسی نہ کسی طرح ہاتھ پیر مار کے جہاز پہ چڑھ جائے گا، یعنی کہ زندگی اس کو مل جائے گی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جہاز کے اوپر چڑھ کے فوراً اس چیز کو ختم کرے گا جس نے اس کو دھکیلا ہوگا،
دھکا دیا ہوگا تو کنڈا کمزور ہوگا، سہارا کمزور ہوگا، وہ آپ کو سمندر کنڈے سمیت بہا کر لے جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا نا، آپ کے وزن سے وہ کنڈا بھی ٹوٹ جائے گا. تو جس کا کنڈا جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کے ایمان کی اتنی پختہ گارنٹی ہے. یہاں جو ذکر ہے طاغوت کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لانے والے انسان نے بہت مضبوط کڑے پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، وہ کڑا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کا کڑا اتنا مضبوط ہے، وہ پھر طاغوت کے ہاتھ میں آسانی سے نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبہ میں کچھ الفاظ نقل کیے گئے تھے. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تمام کنڈوں میں سے سب سے مضبوط کنڈا تقوی کا کنڈا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایمان کے کنڈے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں.